ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. سورہ زخرف کا تیسرا ایپیسوڈ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے. قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویڈیو کو مکمل دیکھیے. پہلے تلاوت سیکھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں. اور بہت ہی یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور قرآن کے اس فیضان سے اپنے دلوں کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. لیکن نون مشدد ہے، اس کو اسٹرانگ ورڈ پڑھیں گے، بدغنہ اور ادغام پڑھیں گے. إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. تاکہ اوپر تنوین ہے، ڈبل زبر ڈبل سے ڈبل پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو اس کے بعد بار ہے تو اقلاب ہو رہا ہے یہاں پہ. کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. بل متعت ہؤلاء وآباءہم. یہاں پہ دیکھیں ہا کو تھوڑا سا لانگ کریں گے. اس کے بعد موسٹلی لوگ کیا یہاں اس ورڈ پہ کیا غلطی کرتے ہیں، ہا اولائی پڑھتے ہیں. دس ون ہا اولائی، حمزہ کو شارٹ پڑھیں گے، پھر لام کو پھر ٹائم لانگ کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. ہا اولائی وآباءہم وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. ولولا ورڈ لانگ کریں گے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا. تنوین کے بعد ڈبل زبر ڈبل سے ڈبل پیش کے بعد لام آ جائے تو ادغام یرملون ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزهرون. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اب قلقلہ کریں گے أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ادغام ہوگا أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ، ذال اور ضا میں فرق کریں گے، اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا، یہاں پہ علی والے کو موسٹ لانگ شارٹ پڑھتے ہیں، یہاں پہ اس کو لانگ کر کے پڑھا جاتا ہے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي، ادغام کریں گے اور غنہ بھی ہوتا ہے نون مشدد پر، ادغام اور غنہ دونوں ایک ٹائم میں ہوتے ہیں، اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ابھی ہم تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں، کوشش کریں کہ ویڈیو کو شارٹ کیا جائے کیونکہ زیادہ لانگ ہو جائے تو پھر ناظرین اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو لیکن قرآن پاک پڑھنے میں جتنا بھی آپ کا ٹائم صرف ہوتا ہے وہ ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی بلائیوں کا سامان ہوتا ہے۔ تو تفسیر کی طرف آتے ہیں، جب کفار مکہ کہنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین اسلام کی دعوت دی، وہ کہنے لگے ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، جیسے یہ پیچھے والی آیات میں دوسرے ایپیسوڈ میں کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، محبوب ان سے فرمائیے اور یاد کیجیے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب آپ نے اپنی قوم اور چچا آزر سے جو عرفی باپ تھے ان سے کہا اننی براء مما تعبدون، میں ان بتوں سے بری ہوں، بیزار ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ تو کفار مکہ کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تم اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے ہو، تمہارے جد اعلیٰ تو حضرت ابراہیم ہے جو بتوں سے بیزار تھے، اور تم بھی اگر آباء و اجداد کا کہتے ہو تو سب سے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تم ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی توحید کی طرف دیکھو، نہ کہ یہ ان کہا کہ ابراہیم علیہ اگر تم آباء و اجداد کی بات کرتے ہو جد اعلیٰ حضرت ابراہیم ہے ان کی سیرت پر عمل کرو۔ تو ان چیزوں کو کہا گیا اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، آپ نے فرمایا مجھے جس نے میرا پیدا کرنے والا وہی ہجرت کے راستے دکھائے گا۔ پھر آپ مکہ شریف چلے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور فرمایا کہ اس کلمہ کو باقی بنا دیا، یعنی توحید کے کلمہ کو، یعنی بتوں سے بیزاری اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو آپ کی نسل میں رکھا، اور پھر آپ کی ہی پشت میں جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ کی اس امت کا ظہور ہوا آپ کی وجہ سے، امت مسلمہ جو آج دنیا بھر میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کر رہی ہے اور اس کی توحید پر گامزن ہے، اس وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، اور 2 ارب کے قریب مسلمان اس وقت بھی دنیا میں اپنے رب کے وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں اور اس پر گامزن ہیں اور اس پر بلیو کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ فرمایا کہ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق، فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی کیا کیا کہ رسول جب بھی کوئی آتا عظمتوں والا رسول تو اس کی بات کو نہ مانا اور اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے، تو اس لیے فرمایا کہ محبوب یہ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی انہوں نے نہیں مانا، ان کا بھی انکار کیا ہے، تو یہ ایسا کرتے ان کے دلوں پر پردے ہیں۔ فرمایا کہ وَقَالَ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہنے لگے کہ قرآن یہ بڑی عظمتوں والا کسی ان 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا، تو اعتراض کرنے لگے اللہ کی قدرت پر۔ اللہ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، محبوب ان کو فرماؤ کیا تم میرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ ہم تو دنیا بھی اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قادر،
میری رحمت کو کوئی تقسیم کرنے والا نہیں، میں خود تقسیم کرتا ہوں۔ محبوب ان سے فرماؤ کہ تم میری رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو۔ وہ منصب نبوت بہت اعلیٰ ہے، جسے چاہے نبی بنا دے، جس کو اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت تا قیام قیامت رہے گی۔ فرمایا تم میرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو، ہم تقسیم کرتے ہیں بینہم ان کے درمیان معیشت کو، دنیا کی زندگی کو، رفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ نبوت کا منصب، یہ توحید، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کا، یہ بہتر ہے۔ کفار مکہ کتنے مال و اسباب والے تھے لیکن ختم ہو گیا، اور آگے بھی ان کی مال کے ذکر کرتے فرمایا ولولا یکون الناس امۃ واحدہ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ امت واحدہ یعنی کافر نہ ہو جائیں تو ضرور ہم بنا دیتے لمن یکفر بالرحمن، جو رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور فرمایا ومعارج علیہ، اور اس میں چاندی کی سیڑھیاں لگا دیتے، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کو گھروں کے دروازے بھی اور ان کے تختے بھی چاندی سے بنا دیتے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتا اس لیے ہم نے اتنی عیاشی نہیں دی کہ تاکہ لوگ کافر نہ ہو جائیں، اس لیے وہ وحدہ لا شریک چاہتا ہے کہ اس کے بندے سارے اس کے بندے نیک بن جائیں اور وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت میں رہیں، اس کے فرما برداروں میں بن جائیں۔ اس لیے تو بار بار حکم ہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں فرمایا میں نے تمہیں جنوں اور انسانوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، عبادت کے ذریعے معرفت کا نور حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کفار کے پاس جو مال و متاع ہونا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ فرما وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا آخرت تیرے رب کے پاس ہے اور وہ متقین کی نعمتیں، متقین کے لیے بہت کچھ ہے آخرت میں، کافر کی دنیا میں ہی ہے جو کچھ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان اس کے لیے مقرر فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کے پاس رہتا ہے اور اس کو ہدایت کے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ جب حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک، جب آئے گا ہمارے پاس کہے گا کاش کہ میرے اور اس شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور اس دن تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دیں گی اس وجہ سے کہ تم نے ظلم کیا اور تم عذاب میں رہو گے۔ اور فرمایا کہ اے محبوب افانت تسمیع الصم وتهدی العمیٰ، فرمایا کہ آپ ان بہروں کو اور اندھوں کو سنائیں گے، ومن کان فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں ہے۔ فرمایا کہ محبوب اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہٹ دھرمی ہے اور قرآن دیکھ کر بھی اپنے کانوں سے بہرا سمجھ لیتے ہیں اور معجزات دیکھ کر بھی اپنے آپ کو اندھا سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ کھلی گمراہی میں اللہ نے ان کے دلوں پہ پردے لگا دیے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے آنکھوں اور کانوں میں پردے ڈال دیے ہیں، اب یہ بہت بڑے عذاب میں ہیں۔ تو اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، آپ ثابت قدم رہیے، اس پر استقامت کیجیے، مضبوط رہیے جو اللہ نے آپ کے پر وحی کی ہے۔ انک علی صراط مستقیم، آپ تو صراط مستقیم پر ہیں محبوب، وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، بے شک ذکر آپ کا اور آپ کی قوم کا، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب سوال کیا جائے گا۔ کہ ایمان والوں کا اب حضور کے ذریعے حضور کی امت کا بھی ذکر رہے گا کہ ہدایت پر گامزن رہے گی اور اچھے اعمال کا حکم دیں گے اور برائی سے روکنے والوں میں سے ہوں گے۔ خیرکم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، محبوب آپ کی امت تو نیکی کا حکم دینے والوں میں سے ہوگی، برائی سے روکنے والوں میں سے ہوگی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑے رکھیں، اور یہ قرآن ہی ہے جس میں امت مسلمہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان سے سوال کیا جائے گا من قبلک من رسل اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنائے تھے رحمان کے علاوہ کوئی معبود جن کی وہ پوجا کر دیتے تھے؟ تو اس لیے اللہ کے قرآن سے جڑے رہیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اپنی دنیا آخرت کو سنواریں۔ اللہ ہم سب کو دارین کے ساتھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیے اور اس پیغام کے ساتھ مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔